الحمد للہ رب العالمین الملک الحق المبین ازاء قلوب اولیائہ بالہدا والیقین وقوى بصائرهم بالوحی المستقیم ہدا من شاء برحمتہ وأذل من شاء بحکمتہ وعمیت عن نور الحق قلوب الکافرین والمنافقین فللہ الحجۃ البالغۃ علی خلقہ اجمعین نحمد ربی ونشکرہ کما ينبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، آج اپنے برادر محترم اور اپنے کلاس فیلو حضرت مولانا غلام مصطفیٰ معاویہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پہ آپ کی خدمت میں حاضری کا اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ بات کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں تو مختصر وقت میں آپ کے سامنے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور آپ کی ڈیوٹی اور آپ نے جو زمانے میں ایک انقلاب برپا کیا اس کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ اس سے پہلے کہ ہم نبوت کے سلسلوں کو شروع کریں، نبوت کے حوالے سے بات کریں، ہم پہلے اس زمانے اور اس وقت کی بات کو دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اور جنات کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اب فرشتوں نے، اب آپ جانتے ہیں اگر ایک آدمی اپنے شیخ کی خدمت میں رہے اور اچانک اسے پتہ چلے کہ خلافت میری بجائے کسی اور کو دی جا رہی ہے، ایک مطالب علم مدرسے میں پڑھتا رہے اور اچانک اسے پتہ چلے کہ دستار بندی کسی اور کی ہو رہی ہے، تو اس کے دل پہ طبعاً یہ بات ناگوار بھی گزرتی ہے اور سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بناؤں گا، اور پھر اس کا خاکہ اور سانچہ فرشتوں کے اور جنات کے سامنے رکھا۔ چونکہ یہ ایسی مخلوق تھی کہ جو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک عجیب الخلقت بھی کہا جا سکتا ہے کہ فرشتے صرف نور سے بنے تھے اور جنات صرف نار سے بنے تھے، ان کے مختلف اجزاء کا مجموعہ نہیں تھا۔ اب فرشتوں نے ایک نقطہ اعتراض ان کے دل میں پیدا ہوا، ان کے دل میں ایک رشک بھی پیدا ہوا کہ خلافت کا حقدار تو ہمیں ہونا چاہیے، اطاعت ہم نے کی، بندگی ہم نے کی، اور خلافت کے لیے کسی اور کے سر کا سوچا جا رہا ہے کہ یہ تاج ان کے سر پہ رکھا جائے گا۔ اب سوال کیوں پیدا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 چیزوں سے بنایا ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ ان 4 چیزوں کے مجموعے سے انسان کو بنایا۔ ان چاروں چیزوں کی آپ ترکیب کو دیکھیں، آگ کا کام جلانا ہے اور پانی کا کام بجھانا ہے، مٹی کا کام عاجزی ہے اور ہوا کا کام طوفان اٹھانا ہے۔ اب اتنی متضاد چیزوں کا مجموعہ کیا کرے گا؟ فرشتوں نے اسی بات کو پوائنٹ بنا کر اللہ کے سامنے اپنی شکایت عرض کی، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ آپ اس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین کے اوپر فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ اللہ نے جواب میں صرف اتنی بات کہی، انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کو ان کے سامنے رکھا، اور پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے علم سے نوازا۔ اب یہ وہ نقطہ تھا جس کی بنیاد پر اللہ نے آدم کو اپنا خلیفہ چنا۔ اب اصل چیز انسان کو جو شرف دیتی ہے، اصل چیز جو انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، جدا کرتی ہے، وہ یہ صفت علم ہے
جس کی بنیاد پہ ہمارے مدرسے بنتے ہیں، جس کی بنیاد پر انسانوں کی تقسیم جاہل اور پڑھے لکھے میں ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر انسانوں کو عالم اور غیر عالم میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی صفت علم کا تذکرہ کیا، اب صفت علم کی تکمیل کب ہوئی؟ اللہ کے خلیفہ بننے کے اصل حقدار کون ٹھہرے؟ کس کے سر پہ تاج خلافت اصل میں رکھا گیا؟ اب اس بات کو سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نسل انسانی کا قافلہ اپنے تدریجی اسباق طے کرتا ہے۔ ان کی تدریجی اسباق کیسے چلتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نسل انسانی کی عقل کو بالغ کیا جاتا ہے، ان کے شعور کو پختہ کیا جاتا ہے، ان کی فہم و فراست کو اعلیٰ ترین معیار پہ لایا جاتا ہے۔ چونکہ آخر میں انہیں اللہ کا خلیفہ بننا ہے، انہیں خدا کی خلافت کا بوجھ اٹھانا ہے۔ اس خلافت کے بوجھ سے پہلے انسان کو عقلی طور پہ بالغ کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ بھیجا اور دنیا کو بتلایا کہ اے انسان، تو میرا خلیفہ بننے سے پہلے جان لے، زمین کے اوپر موجود ہر چیز کا رب میں ہوں، آگ کا رب بھی میں ہوں۔ آگ کی صفت اگر جلانا ہے تو ابراہیم کی طرح آگ سے بچانا بھی میرا کام ہے۔ آگ کی اپنی مرضی نہیں چلتی، جلانے سے لے کر بچانے تک حکم میرا ہے۔ پانیوں کا کام ڈبونا ہے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ گزار کر اللہ نے انسان کی عقل کو بالغ کیا کہ پانیوں کے ڈبونے سے لے کر بچانے تک اس کا رب میں ہوں۔ انسان پیدا ہوتا ہے مرد اور عورت کے اختلاط سے۔ اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے، حضرت حوا کو بغیر ماں کے اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتا دیا تخلیق کی جتنی ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی طریقے دنیا میں آنے کے ہو سکتے ہیں، ان سب کا رب میں تنہا رب رحیم ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ نے پتھروں سے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کو نکال کر بتلا دیا کہ ان جمادات پہ بھی حکومت میری ہے، کسی اور کی حکومت نہیں ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی، انسان کی عقل اور شعور بالغ ہوا، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو کم و بیش مبعوث فرمایا۔ 1,24,000 نبیوں نے انسانوں کی تربیت کی، بحثیت معلم کے، بحثیت استاد کے، وہ نسل انسانی کی تربیت کرتے رہے اور 313 کے قریب رسول آئے۔ بعض محدثین نے 315 لکھا ہے، لیکن صحیح روایت 313 رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ اب رسول اور نبی 1,24,000 انبیاء، 313 کے قریب رسول، وہ آ کر نسل انسانی کو تربیت کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، انہیں اپنے رب کا تعارف کروا رہے ہیں۔ آخر میں آتے ہیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے نبی کے مقام کو سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، امت مسلمہ نہیں، تمام نسل انسانی کے امام ہیں، ان کو کائنات میں اللہ کی مخلوق میں حیثیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انا اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں تخلیق میں نبیوں میں سب سے پہلے ہوں اور مبعوث ہونے کے اعتبار سے نبیوں میں سب سے بعد میں اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، یعنی تخلیق شروع مجھ سے ہوئی ہے اور بھیجا مجھے سب نبیوں کے بعد میں گیا ہے۔ تخلیق انسانی کا سبب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لئے تو فرمایا انا اول النبیین وانا آخرہم، میں نبیوں میں پہلا بھی ہوں، نبیوں میں آخری بھی ہوں۔ نبوت شروع بھی مجھ سے ہوئی ہے، نبوت کی تکمیل بھی مجھ سے ہوئی ہے، یہ دونوں چیزیں میری ذات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا آخری کلام دے دیتے ہیں۔ پہلے صحائف آتے رہے، پہلے آسمانی کتابیں آتی رہی، نسل انسانی کی تربیت کرتی رہی، لیکن اس سے پہلے ایک بطور مثال کے اور بات کو سمجھ لیجئے، کسی بھی پروجیکٹ کو، کسی بھی پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے، کسی بھی تعمیر کو مکمل کرنے کے لیے 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک مرحلہ اس کا دماغی خاکہ ہوتا ہے، انسان اپنے دماغ میں سوچتا ہے میں نے یہ مدرسہ بنانا ہے، میں نے اس جگہ پہ یہ کام کرنا ہے، ابھی جگہ نہیں خریدی، ابھی کوئی انتظام نہیں کیا، لیکن انسان پہلے درجے میں اپنے دماغ میں ایک خاکہ تیار کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ انسان پیپر ورک کرتا ہے، کاغذ پہ لکھتا ہے، منصوبے بناتا ہے، ہٹاتا
ہے یہ چیز ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ عمارت بنائیں گے یہ نہیں بنائیں گے، انسان اپنے منصوبوں کو کاغذ پہ اتار کے پھر انہیں حتمی شکل دیتا ہے، حتمی شکل دے کے پھر مدرسہ بناتا ہے، تو یہ 3 مراحل سے گزر کر ایک عمارت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ کے علم میں تھا میں نے ایک دین دینا ہے، اللہ کے علم میں تھا میں نے نسل انسانی کو ایک قانون دینا ہے، ایک آخری کتاب دینی ہے، ان کو ایک آخری استاد دینا ہے، ان کے ساتھ دنیا میں ایک آخری بات بھی کرنی ہے، آخری کلام کرنا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے علم ازلی میں تھا کہ میں نے نسل انسانی کو کیسے چلانا ہے۔ اللہ کے علم ازلی میں جو خاکہ تھا اس خاکے کے مطابق اللہ نے پیپر ورک کے طور پہ صحائف کو بھیجا، پیپر ورک کے طور پہ 3 کتابیں پہلے اتاری، تورات، زبور اور انجیل، لیکن جب حتمی اور آخری کتاب اتار دی اب اللہ کی طرف سے اس کا پیپر ورک قرآن پاک کی شکل میں مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے ذہن میں کیا ہے، اللہ کے علم ازلی میں کیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور اس کا خارجی وجود جو عمارت اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اور جس معمار کو، جس انجینئر کو، جس شخصی کی شخصیت کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ ایسی عمارت بنائیں گے، قانون میں نے دینا ہے، میرے علم کے مطابق، میری خواہش کے مطابق، میری منشا کے مطابق دین اسلام کا ایسا خاکہ تیار کرنا ہے، ایسی جماعت تیار کرنی ہے۔ اللہ نے پہلے مثالیں بھی دی، اللہ نے پہلے امثلہ چھوڑی ہے، پہلے پورے کے پورے سانچے اور قالب دیے ہیں۔ سانچہ کیا ہوتا ہے؟ بٹے پہ جیسے ہم اینٹیں بناتے ہیں، ایک سانچے کے ساتھ اینٹیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ نے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سانچے رکھے، قالب رکھے، پوری دنیا کے سامنے جیسا اللہ تعالیٰ اپنے خلفاء کا نقشہ دیکھنا چاہتے تھے اللہ نے ویسا نقشہ رکھا۔ ہمارے نبی کی تربیت کروائی گئی، ہمارے نبی نے اس قرآن کو لے کر، اس مکمل دین کو لے کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا، ایسی ریاست تشکیل دی جو ریاست ایسی ریاست تھی۔ دین اسلام کو اگر کتابوں کی شکل میں دیکھنا ہو تو قرآن پاک میں دیکھ لے، اگر خارجی شکل میں دیکھنا ہو تو دین اسلام کے خارجی وجود حضرات صحابہ کی جماعت کو دیکھ لے۔ یہ سب کیوں تھا؟ اب اس کو ذرا میں مزید اس بات کو کھولتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کو تم پہ تمام کر دیا، دین کو تم پہ پورا کر دیا۔ اور جب یہ آیت اتری ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا ان فی کتابک آیتا لو کان فی کتابنا لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے اگر وہ ہماری کتابوں میں ہوتی ہم اس دن عید کا جشن مناتے۔ کیوں؟ اس نے کہا، حضرت عمر نے کہا وہ کون سی آیت ہے جس پر تم پریشان ہو؟ کہا یہ تکمیل دین کا جو اللہ نے اعلان کیا ہے تمہارے نبی کے لیے کیا ہے، تمہاری امت کے لیے کیا ہے۔ اس اعلان کے انتظار میں تو پہلی امت رزق خاک ہو گئی، پہلی امت انتظار میں تھی کب اللہ فیصلہ کرے کہ تمہارا دین مکمل ہے، لیکن یہ اعلان تمہارے لیے ہوا ہے۔ اب آئیے تکمیل کیا ہے، اتمام کیا ہے؟ تکمیل کہتے ہیں کسی کا باطن سے پورا ہونا، جیسے کسی کے اندر حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ منفی جذبات نہ ہو، اس کے اندر گندی عادات نہ ہو، اور اس کے اندر اچھی اچھی صفات پائی جائیں۔ کہتے ہیں یہ ولی کامل ہے، کبھی ولی پورا نہیں کہتے، ولی تمام نہیں کہتے، چونکہ ولایت کاملیت کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، تمامیت کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے۔ یہ بندہ ظاہر سے پورا ہے، اس کے اعضاء پورے ہیں، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز سلامت ہے، اس لیے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین میں نے باطن سے بھی پورا کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اس کے لیے جو ظاہری نعمتوں کی ضرورت تھی میں نے وہ بھی پوری کر دی۔ اور جب جو تکمیل کے اوپر پھر اضافہ کرے ہر وہ اضافہ جو تکمیل کے بعد آئے وہ تکمیل کو عیب دار کیا کرتا ہے۔ میرے رب نے اعلان کیا دین اسلام کو میں نے مکمل کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب اگر قیامت تک مجھے کوئی دین راضی کر سکتا ہے تو صرف دین اسلام راضی کر سکتا ہے، اس کے ماسوا کوئی دین اب اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اب بات کو سمجھیے، اب اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے، اور تکمیل کے اوپر ہر اضافہ تکمیل میں خوبی پیدا نہیں کرتا، اس میں عیب پیدا کیا کرتا ہے۔ میرے یہ ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، آپ کے ہاتھ میں بھی ہیں، یہ تکمیل ہے، ہاتھ مکمل ہے، لیکن یہاں پہ اگر چھٹی انگلی ہو، اگرچہ وہ ہاتھ جیسی ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ ہاتھ کو خوبصورت نہیں بناتی، ہاتھ کو بدنما کر دیتی ہے، اس کو کاٹ کے ہاتھ سے جدا کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی پیشانی پہ 2 کی بجائے 3 آنکھیں ہوں، اگرچہ آنکھ ایک زائد ہے لیکن یہ بندہ خوبصورت نہیں کہلوائے گا، یہ بد
صورت کہلوائے گا کہ اس کی تکمیل پہ اضافہ ہے، تکمیل میں کبھی بھی بری بات ہے، تکمیل میں اضافہ بھی عیبدار ہے۔ اللہ نے دین کو مکمل کیا، اب جو میرے نبی کے دین میں کسی بھی قسم کا اضافہ کرے، میرے نبی کے دین میں کسی بھی قسم کی بڑھوتری کرے، وہ دین کو عیبدار کر رہا ہے، دین کو خوبصورت نہیں کر رہا۔ اس لیے تو اللہ کو بدعتی پسند نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ بغیر نقشے کے زمین و آسمان کو بنانے والا ہے۔ بدعتی بھی اللہ کو اسی لیے برا لگتا ہے کہ قرآن و سنت میں، پیغمبر کے دین میں اس کا کوئی خاکہ موجود نہیں ہوتا، اس کا کوئی نقشہ موجود نہیں ہوتا، وہ پوری کی پوری ایک عمارت نہیں کھڑی کر دیتا ہے دین کے نام پہ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ان اللہ لا يقبل لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ اللہ تعالیٰ بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں کرتے، نہ اس کی نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ نفل، نہ صدقات، نہ واجبات، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اسے اسلام سے ایسے نکال دیا جاتا ہے جیسے آٹے سے بال کو نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کے دین کا مقابلہ کیا ہے۔ اس نے اللہ کے دین کے مقابلے میں ایک نئے دین کو کھڑا کیا ہے، تکمیل کے اوپر اضافہ کیا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اللہ نے اعلان کیا دین اسلام کو میں نے مکمل کر دیا۔ یہ اعلان میرا اور آپ کا نہیں ہے، ہمارے اعلان غلط ہو سکتے ہیں، ہم انسان ہیں۔ یہ اس ہستی کا اعلان ہے جو خطاؤں سے پاک ہے، اس ہستی کا اعلان ہے جو حکم الحاکمین ہے، جہاں خطا کا احتمال نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا دین مکمل ہے، اب نہ کسی نبوت کی گنجائش ہے، چاہے وہ ذلی ہو، بروزی ہو، اصلی ہو، نقلی ہو، جعلی ہو، یا کسی بھی قسم کی کوئی نبوت ہو۔ اب کسی کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ میرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، اب دین مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ اب دین اسلام کے ماسوا کسی دین سے راضی نہیں ہوگا۔ اور اگلی بات کو سمجھ لیجئے، آخر تکمیل دین کا اعلان کیا گیا، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا گیا۔ اس دین کی خصوصیات کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا، پہلے اللہ تعالیٰ نے سانچے دکھائے، پہلے سیمپل دکھائے، پہلے مثالیں دکھائیں۔ جیسے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ نے سابقہ امتوں کو اتنا کروایا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں، میں ملک شام میں گیا، ایک عیسائی پادری کو پتا چلا کہ ملک عرب سے کوئی آدمی آیا ہے، مجھے پکڑ کر کمرے میں لے گیا، تصویریں دکھانے لگا، کہا اسے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ آگے چلتے چلتے ایک ایک تصویر سے وہ کپڑا ہٹاتا جاتا ہے، آخر اچانک جا کر ایک تصویر سے کپڑا ہٹایا۔ میں نے کہا یہ تو محمد رسول اللہ، ہمارے امام، ہمارے پیغمبر ہیں، اور اس کی تصویر تم نے کیسے بنائی؟ کہنے لگے بات سنو، ایک اور تصویر کو دیکھو، پیچھے سے تصویر ایک اور ہٹائی، کہا اس کو جانتے ہو؟ کہا یہ تو سیدنا ابوبکر صدیق ہے، رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ کہا ہماری کتابوں میں تمہارے نبی کا اتنا تعارف موجود ہے، ہمیں اتنا تعارف کروا دیا گیا ہے کہ ہم نے تمہارے نبی کو بن دیکھے اس کی بھی تصویر بنا لی، اس کے بلا فصل خلیفہ کی بھی تصویر بنا لی ہے۔ اتنا تعارف ہو چکا تھا۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے میرے نبی کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اتنی پہچان کیوں پیدا ہوئی؟ اتنا تعلق کیوں پیدا ہوا؟ میرے نبی کا ترانہ چار دانگے عالم میں گونجنے والا تھا، میرے پیغمبر نے آنے کے بعد پھر کسی اور کو نہیں آنا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا تعارف کروا دیا، پھر کسی اور کے تعارف کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب اگلی بات کو سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دین مکمل ہوا، اس سے پہلے اللہ نبیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں؟ نبی سے اللہ خطا ہونے نہیں دیتے۔ صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی معصوم اور صحابہ محفوظ۔ محفوظ کسے کہتے ہیں؟ محفوظ عن مؤاخذۃ الاخرویہ، صحابی جو بھی کرے اسے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا تو نے یہ کیوں کیا ہے۔ صحابی آخرت کے سوال سے محفوظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے، صحابی کہتے کس کو ہے؟ بعض بدبخت لوگ ان لوگوں کی وہ روایات اٹھا کر کے اللہ کے نبی نے کہا صحابی یا صحابی، اللہ صحابہ نے کہا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے بعد میں کیا کیا تھا۔ کہتے بعض صحابہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے۔ صحابی زندہ رہنے سے نہیں بنتا، صحابی مرنے سے بنتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ صحابی زندہ رہنے سے، صحابی مرتب بنتا تب ہے جب صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومات علی ذالک، جو نبی سے ملے اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جو نبی سے تو ملے لیکن ایمان پہ دنیا سے نہ جائے، وہ تو صحابی کی تعریف میں شامل نہیں ہے، وہ صحابی نہیں کہلواتا۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ مسئلہ ماشاءاللہ ہم نشین ہیں، بعض لوگ باہر پھر رہے ہیں، وہ زائرین ہیں۔ زائرین کا کام ہوتا آؤ دیکھو اور چلے جاؤ،
ہم نشین کا کام ہوتا ہے رہنا، جو ہمہ وقت ساتھ رہے رسول اللہ کے انہیں ہم نشین کہتے ہیں۔ جو آئے چلے گئے، عبداللہ بن ابی آیا چلا گیا، عبداللہ بن ابی سرح آیا چلا گیا، مسلمہ کذاب آیا چلا گیا، یہ زائرین ہے، یہ ہم نشین نہیں ہے۔ صحابی ہم نشین کو کہتے ہیں، زائرین کو نہیں کہتے۔ چاہے وہ ایمان لا کر واپس مرتد ہو جائے، مرتد ہونے والا صحابی نہیں ہوتا، صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی پر ایمان لائے پھر اسی ایمان میں اس دنیا سے جائے۔ اگر وہ ایمان ساتھ نہیں لے جا سکا تو شرف صحابیت میں اس کے پاس نہیں ہے۔ اب بات کو سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دین دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ایک اللہ نے قرآن اتارا۔ قرآن میں جب پہلے انبیاء کے تذکرے کیے گئے، اب ان انبیاء کی تعداد کیا ہے؟ 1,24,000، اور رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ 313۔ اور میرے پیغمبر کو صحابہ اللہ نے کتنے دیے؟ یہ اس دین کی تیاری دیکھو، اس دین سے کیسے افراد تیار کیے جا رہے ہیں۔ امام علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد کم و بیش 1,24,000 تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ مجھے پانی دیں، یہ ذرا آنے والوں کی زیارت کر لیں۔ اچھی بات ہے، زیارت کریں، میں اتنی دیر پانی پیوں، دروشی بھی پڑھ لیں صاحب۔ جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب 1,24,000 صحابہ، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا 1,24,000 صحابہ اور 313 بدری صحابہ۔ جو مقام تعداد رسولوں کی ہے وہ تعداد اصحاب بدر کی ہے، اور جو تعداد کل نبیوں کی ہے وہ تعداد پیغمبر کے کل صحابہ کی ہے۔ اب ہر صحابی کو اٹھاؤ، ہر صحابی کو اٹھاؤ، ہر صحابی کے پیچھے آپ کو کسی نہ کسی نبی کی شان نظر آئے گی۔ کوئی صحابی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس کے اندر سابقہ انبیاء میں سے کسی نہ کسی کی شان نہ جھلک رہی ہو۔ کیوں؟ سابقہ نبی اللہ نے مبعوث کیے وہ معصوم عن الخطا تھے۔ رسول اللہ نے ایک جماعت تیار کی جو محفوظ عن المؤاخذہ ہے۔ اب محفوظ عن المؤاخذہ کو دیکھو، اس کا بھی فیصلہ ہو چکا، انبیاء کا فیصلہ بھی ہو چکا۔ وہ جماعت تیار کی نبی اللہ نے، جن کو بھیجا گیا تاج نبوت کے ساتھ۔ یہ جماعت تیار کی میرے پیغمبر نے، اور ایسی جماعت تیار کی کہ جو فیصلہ نبیوں کا دنیا کے اندر نبیوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے، وہی فیصلہ اس جماعت کے بارے میں اللہ کا اسی دنیا میں ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے، اللہ بھی ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اب آئیے صحابہ کی شان کو اٹھائیے۔ میں چند ایک کو بطور امثلہ مختصر وقت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے، اگر سیدنا ابوبکر کی بات میں بعد میں کرتا ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے، حضرت نوح کو دیکھیے، ان کی قوم نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی۔ وہ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ یا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا نام و نشان مٹا دے، اے اللہ کافروں کا کوئی تخم بھی باقی نہ رہے۔ ادھر حضرت عمر کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدر کے قیدی لائے جاتے ہیں۔ ان قیدیوں کے بارے میں حضرت ابو بکر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول اپنی قوم کے بندے ہیں، نہ ماریے نہ رحم کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، فدیہ لے کر چھوڑ دیجئے۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول ایسے نہیں، بلکہ ہر ایک کے رشتہ دار کو اس کے حوالے کیجئے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑائیں گے تاکہ اللہ اور اللہ کا رسول یہ بات جان لے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر نہ کوئی رشتہ عزیز ہے نہ ہمیں کوئی اور عزیز ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے گردنیں ماریں گے۔ جو مزاج حضرت نوح کا ہے وہی مزاج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لیکن یہاں پہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں پہ ہمارے علامہ خالد محمود صاحب پی آئی ڈی لندن نے بہت زبردست بات کہی۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور ابو بکر شان مصطفیٰ میں مزاج مصطفیٰ میں رنگے ہوئے تھے۔ جب وہ مزاج مصطفیٰ میں رنگے ہوئے تھے، جو رائے رسول اللہ کی ہوتی تھی وہی رائے ابو بکر کی ہوتی تھی، ابو بکر کی رائے رنگنی ہوتی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کی پسند تھے، اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جو زمین نبی نہیں تھے لیکن اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ فَإِن يَكُنْ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فَهُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے جو نبی نہیں ہے لیکن اللہ سے باتیں کرتا ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ وہ اتنا عظیم الشان صحابی ہے، وہ اللہ کا لاڈلا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو نبی کی شریعت میں سب سے اونچا اڑنے والا شہباز ہو اسے مجتہد کہتے ہیں، اور جو اللہ کے ارادوں میں سب سے اونچی پرواز کرتا ہو اسے محدث کہتے ہیں۔
یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے ارادوں کو جاننے والے شہباز تھے. اللہ مقام ابراہیم پہ کہتے اللہ کے رسول یہاں 2 رکعتیں پڑھو، اللہ کا قرآن اتراتا ہے پڑھو. ادھر کہتے اللہ کے رسول منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، قرآن اتراتا ہے نہیں پڑھنا. اللہ کے رسول عورتیں پردہ کریں، قرآن اتراتا ہے پردہ کیا جائے. اللہ کے رسول قیدیوں کو قتل کیا جائے، قرآن اتراتا ہے کہ عمر کی بات ٹھیک تھی، اگر تمہارے مشورے سے تم فیصلہ نہ کر چکے ہوتے تو میں آج عمر کے علاوہ بقیہ سارے جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی میں مبتلا ہو جاتے. یہ ساری باتیں کیوں؟ عمر ذات خدا میں فنا تھا، ابو بکر ذات مصطفیٰ میں فنا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کیوں؟ نبی بنانا اللہ کا کام ہے یا نبی کا کام ہے؟ تو نبی وہی بننا تھا نا جو اللہ کے ارادوں میں فنا ہے. تو اللہ کے ارادوں میں فنا عمر تھا. اگر نبوت جاری ہوتی تو اللہ عمر کو نبی بناتے. لیکن یہاں پہ عجیب آپ کو لطیفہ سنیے، دونوں کی محبت کا الگ الگ راز سمجھیے. اللہ کے نبی کو ابو بکر رحمت للعالمین تھے، رحم زیادہ پسند تھا. عمر کو کہا اشدہ فی امر اللہ عمر، عمر اللہ کے معاملے میں زیادہ سخت ہے. وارحم بامتی بامتی ابو بکر، میری امت کا رحم دل ابو بکر ہے. اللہ کے نبی جب بھی نام لیتے پہلے ابو بکر کا کہتے، ارحم بامتی بامتی ابو بکر واشدہ فی امر اللہ عمر. اللہ کے نبی عمر کا نام بعد میں لیتے، ابو بکر کا پہلے لیتے. لیکن جب اللہ نام لیتے اللہ اپنے پیارے کا نام پہلے لیتے. اشداء علی الکفار، پھر ابو بکر کا کہتے رحماء بینہم. اللہ کو عمر سے پیار تھا، اللہ عمر کا نام پہلے لیتے. اللہ کے نبی کو ابو بکر سے تھا، وہ ابو بکر کا نام پہلے لیتے. تو یہ وجہ کیا تھی؟ اس لیے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا. یہ اللہ کا لاڈلا اتنا ہے، اللہ تذکرہ کرتا ہے تو پہلے اس کا کرتا ہے. شداء علی الکفار اشدہم فی امر اللہ عمر. اللہ کے معاملے میں عمر زیادہ سخت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اب دیکھیے حضرت عمر کی شان کو دیکھ لیجئے. حضرت عمر مزاج نوح میں رنگے ہوئے. ادھر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جاتے ہیں حضرت خضر کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام جو آگے ان کے مزاج کو دیکھیے. ایک آدمی بغاوت کرتا ہے، ایک آدمی نبی کے سامنے غلط بیانی کرتا ہے، مکہ مار کے حضرت موسیٰ سے ہلاک کر دیتے ہیں. ادھر آ کر ایک منافق کہتا ہے اے ابو بکر عمر ہمارا فیصلہ کر دیجئے. ایک سال یہودی کہتا ہے عمر یاد رکھو فیصلہ تیرے نبی کا میرے حق میں ہو چکا ہے. عمر تلوار اٹھا کر منافق کا سر قلم کر دیتے ہیں. جسے میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں اس کے لیے عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. وجہ کیا تھی؟ عمر کے اندر کم و بیش 10 نبیوں کی شان پائی جاتی. اب آگے دیکھیے تو میں نے جو دیکھا. اب آئیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر امتوں میں سابقہ امتوں میں کسی نے اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کی ہے تو وہ حضرت لوط علیہ السلام ہے. اگر میری امت کا کوئی لوط ہے جس نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی ہے تو وہ عثمان ابن عفان ہے. یعنی سابقہ امتوں نے اگر حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھا ہے تو اس امت نے حضرت عثمان کو دیکھا ہے. سابقہ امتوں نے اگر حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کو دیکھا ہے تو اس امت کے ہارون سیدنا علی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا یکون لا نبوت بعدی. علی تیری میری مثال موسیٰ اور ہارون کی ہے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر کوئی نبی ہوتا تو ہارون کی طرح علی تو نبی بن جاتا. امت کے فضائل بتائے جا رہے ہیں. جو کام پہلی امتوں میں نبیوں کی جو شان ہوا کرتی تھی اس امت میں وہ شان اگر پیدا کی ہے حضرات صحابہ میں تو محمد رسول اللہ نے پیدا کی ہے. یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھتے چلیے. بعض لوگوں کو ابھی تک بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتے اچھا ابو بکر کی بات رہ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا اہل جنت کی 360 صفات ہیں جس میں 1-2 بھی پائی جائیں گی وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو بکر تھوڑے سے غمگین ہوئے، پتہ نہیں مجھ میں کوئی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. غم زدہ ہوئے. فرمایا ابو بکر کیا سوچ رہے ہو؟ کیا اللہ کے رسول وہی سوچ رہا ہوں جو آپ سمجھ چکے ہیں. کیا مجھ میں بھی کوئی صفات ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 360 صفات میں سے کسی میں 1 اور 2 ہوتی ہیں لیکن کلہم فیکا یا ابو بکر. اے ابو بکر وہ جنتیوں کی 360 کی 360 صفات تیرے اندر ساری موجود ہیں. تیرے اندر وہ ساری صفات موجود ہیں. یہ نبیوں کی اگر 1,24,000 نبیوں کی بزرگی کو، ان کی شان و جلالت کو، ان کی عظمت اور حیبت کو، ان کے سارے معاملات کو اگر کسی غیر نبی میں جس کی شان دیکھنی ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے. اور ابو بکر ایسے نہیں آیا، پہلے نبی. وقت زیادہ نہیں ہوگا ذرا 2-4 منٹ اور چلیں گے.
تو میں عرض کر رہا تھا یہاں پر میں ضمنی ایک اور بات عرض کرتا چلوں. پہلے نبی مبشر بھی ہوتے تھے, مصدق بھی ہوتے تھے. پہلے آنے والے کی تصدیق کرتے تھے, بعد میں آنے والے کی بشارت دیا کرتے تھے. ہر نبی مصدق بھی تھا, مبشر بھی تھا. حضرت عیسیٰ کہنے لگے مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, آ کر رسول اللہ کی خبر دی. اللہ کے نبی نے سابقہ سارے نبیوں کی تصدیق کی ہے. میرے نبی سب کے مصدق تو ہیں, کسی نئے نبی کے مبشر نہیں ہے. میرے نبی نے کسی نئے نبی کی بشارت نہیں دی. جب سارے نبیوں کو مصدق ملے, سارے نبیوں کو مصدق ملے, تو ہمارے نبی کی تصدیق کون کرے گا؟ یہ تو سب سے آخر میں آئے. سوال پیدا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ سارے نبیوں کو نبی تصدیق کرتے رہے, ہمارے نبی کو کوئی مصدق نہیں ملا. ہمارے نبی کے لیے کوئی مصدق نبی نہیں آیا. کیوں؟ اب پہلے تو نبیوں کی بشارت ہوتی تھی, وہ بشارت دیتے, آ کر نئے کا بتا دیتا, پچھلے کی تصدیق کرتا. میرے نبی نے پچھلوں سب کی تصدیق کر دی. لیکن اب ختم نبوت کی وجہ سے معاملہ بدل چکا تھا. پہلے مبشر اور مصدق آتے تھے, اب جب مبشر نے, ہمارے پیغمبر مصدق ہیں, انہوں نے نئے کی بشارت دی نہیں, تو اللہ نے معاملہ ہی بدل دیا. اب نئی کرسی اس امت میں رکھ دی, وہ صدیق کی کرسی ہے. اب اس منصب پہ وہ ایک ایسے امتی کو بٹھا دیا جو 1,24,000 نبیوں والی طہارت اور سچائی رکھتا ہے, جس کا آسمان پہ نام اللہ نے صدیق رکھا. جو کام پہلے نبی کیا کرتے تھے, اب محمد عربی کی قدم قدم پہ تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا. یہ مقام ہے, چونکہ اب نبوت ختم ہو گئی, اب معاملہ کلوز ہو گیا. لیکن یہاں پہ ایک اور بات, بعض لوگ کہتے ہیں سارے نبی تو بڑے, سارے صحابہ تو بڑے درویش تھے, سارے صحابہ تو بڑے بھلے مانس کہہ لے, فقر سے زندگی گزارنے والے, دنیا سے پردہ فرماتے. کسی کے گھر سے ایک اونٹ نکلتا, وہ کہتا آگے والے کو دے دینا. یہ چادر نکلی, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہاں سے بادشاہت لے کر آگے. ان کو پریشانی ہوئی, کتابیں لکھ ماری, خلافت و ملوکیت. صحابہ کی خلافت تھی, آگے ملوکیت شروع ہو گئی تھی. پریشان ہے, ملوکیت سے پریشان ہو گئے کہ تو ملک آ گیا, بادشاہ آ گیا, تو بادشاہت کہاں سے آ گئی, ملوکیت کہاں سے آ گئی؟ تو پریشان ہو تو سو ہو, ہمیں کوئی پریشانی نہیں. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی رضائی بہن ہے. رضائی خالہ سے پردہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی ان کے گھر میں گئے, انہوں نے گوشت پکایا, کھانا پیش کیا. گوشت کھا کر اللہ کے نبی جب لیٹے تو انہوں نے سر میں کنگھی کرنا شروع کر دی. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بندے نے کھانا کھایا ہو اور سر میں کوئی گدگدی کرے تو نیند تو بہت زبردست آتی ہے. حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. اتنا سوئے, بہت گہری نیند سے, اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے بیدار ہوئے, ہنستے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے. بخاری میں حدیث موجود ہے. حضرت ام حرام نے کہا ما اضحکک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کس بات نے تمہیں ہنسا دیا, آپ کس بات پہ خوش ہوئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اورز علی ناس من امتی یغزون ھذا البحر کانہم ملوک لنا سرا. مجھے خواب میں میری امت کا ایک ایسی جماعت پیش کی گئی کہ جو سمندروں میں جہاد ایسے کر رہی ہے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پہ ایسے مسندیں لگا کر بیٹھتے ہیں. میری امت کے وہ بادشاہ ہوں گے, بادشاہوں کی طرح سمندر میں جہاد کریں گے. اور اس امت میں اگر بادشاہوں کی طرح جیسے سلیمان کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا, اگر پانیوں پہ کسی کا تخت چلا ہے, سلیمان کی سنت کو زندہ کیا ہے, سلیمان والی بادشاہت کی شان رکھتا ہے, تو وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جنہوں نے زمین کے اوپر پانیوں میں تخت لگا کر بیٹھے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کانہم ملوک لنا سرا, میرا یہ بادشاہ ہے میری امت کا, جیسے بادشاہ بیٹھتے ہیں. اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں اور دشمن پریشان ہو رہا کہ بادشاہت کہاں سے آ گئی. اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں سیدنا معاویہ کی بادشاہت سے, اور جلنے والے پریشان ہیں تو ہوتے رہے. کسی کی پریشانی کی کوئی وقت نہیں ہوتی. ہر 9 بال پہ چھکا نہیں مارا جاتا, ہر ایک کا جواب نہیں دیا جاتا. جو پریشان رہے اب اس کے لیے علاج دعائیں کی جا سکتی ہے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, اب بات ایک اور بھی ذہن میں رہے. آپ میں جو فوج میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر ڈھیلا فوجی بھی چل جاتا ہے, کمزور فوجی, مردم شماری والے آئے ہوتے ہیں نا, تو دیکھا ہوگا آپ نے, ایسے لگتے ہیں جیسے عام معاشرے کے ایک وہ کمزور سے بندوں کو وردی پہنا دی گئی لیکن چلتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے واگا بارڈر پہ دیکھا کسی کمزور فوجی کو کھڑا کیا گیا؟ واگا بارڈر پہ ہمیشہ وہ کھڑے کیے جاتے ہیں جو کم از کم 6-7 فٹ قد رکھتے ہو, اتنے ڈولے ہوں, اور وہ جب زمین پہ پاؤں مارتے ہیں ایسے لگتا ہے زمین کا سینہ چیر کر رکھ دیں گے, اور ان کی آنکھوں سے ایسے چنگاریاں نکلتی ہیں اور کانوں سے دھواں نکلتا ہے. کیوں؟ بارڈروں پہ ہمیشہ ان جوانوں کو رکھا جاتا ہے جن کی ظاہری وجاہت اور روب دشمن کو خوف زدہ رکھے.
شاہ حضرت معاویہ ملک شام میں تھے. ملک شام ان رومی اور ان فارسی اور ان کیسر و کسرا کے مقابلے میں اسلامی ریاست کا بارڈر تھا. اب مرکز مدینہ مرکز میں ہے. مرکز میں خلفاء درویش اور فقیر چل جاتے, ان کا کام تھا مرکز میں رہتے, ان کی خلافت درویشی پہ مبنی تھی. لیکن سیدنا معاویہ کیسر و کسرا کے بارڈر پہ تھے, وہاں پہ ویسا ہی بادشاہ چاہیے تھا, ویسا ہی سینہ تان کر چلنے والا, ویسا ہی تخت لگا کر بیٹھنے والا چاہیے تھا کہ اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو معاویہ کا جلال اسے بتا دے اس سرحد کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا. وہ بارڈر کا شیر تھا, وہ سرحدی محافظ تھا جس نے اسلامی ریاست کا تحفظ کیا. تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب برپا کیا. اللہ نے جو سابقہ نبی بھیجے, ان نبیوں کی شان والے میرے پیغمبر نے صحابہ تیار کیے. ہر صحابی میں سابقہ کسی نہ کسی نبی کی شان پائی جاتی ہے. جس صحابی کا کردار اٹھاؤ گے, جس کی تاریخ کو پڑھو گے, سابقہ نبیوں کی شان ملے گی. کیوں؟ اب دنیا کلوز ہونے والی ہے. اب دنیا کیا تھی؟ دنیا کلوز ہونے والی تھی. کلوز ہونے سے پہلے چاہیے تھا کہ ساری اگلی پچھلی جھلکیں دیکھ لے اللہ کے خلیفہ کیسے ہوتے ہیں. 1,24,000 نبی کسی امت نے اکٹھے نہیں دیکھے. اس امت کو حضرات صحابہ کی شکل میں دکھائے گئے. اب اگلی بات کو سمجھیے, یہیں پہ بات نہیں کی گئی, پھر بھی شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ نبوت کی گنجائش نہ ہو. امام الانبیاء کو مسلح پہ کھڑا کر کے مسجد اقصی میں سارے نبی دوبارہ بلائے گئے. تو جو کہتے تھے کہ ہم اس امت کا حصہ بننا چاہتے ہیں, چلو تم حصہ تو نہیں بن سکتے لیکن جاؤ اس امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھ لو, زیارت کر لو. اب اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے. جس کی امت میں آنے کی تم دعائیں کرتے تھے, جاؤ اب اس کے پیچھے نماز پڑھو اور معراج کی رات جا کر اس پیغمبر کی زیارت کر لو. 1,24,000 نبی اس امت میں آتے ہیں اور ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے اب دنیا کلوز ہو رہی ہے. اب آخری نظام دیکھ لو. اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا تھا انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت ہم دونوں یوں ہیں, میرے بعد صرف قیامت آئے گی, کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. نئے نبی کی اب ضرورت کیا رہی؟ ہم نے 1,24,000 نبیوں کی شان بھی دیکھ لی, دین اسلام کی تکمیل بھی دیکھ لی, انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مصداق اس امت کو بھی دیکھ لیا. جب یہ امت بن گئی, حضرات صحابہ کی جماعت آ گئی, اب ہم مطمئن ہیں. اب ہمیں کسی درجے میں بھی کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے کسی کو اب کوئی ہمارا کام پھنسا ہوا ہے. لائٹ کی ضرورت تب ہوتی ہے جب اندھیرا ہو. جب اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتکم علی ملت لیلھا کنہارھا, میں تمہیں ایسی ملت پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دنوں سے زیادہ روشن ہیں. جب ہماری راتیں بھی روشن ہیں, دن بھی روشن ہے, ہمیں کسی روشنی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری صبح قیامت تک رہنمائی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس رہنمائی, اس علم, اس دین جس نے ہمیں شرف بخشا, ان کے وارث, اس کے محافظ یہ ہمارے علماء ہیں, یہ ہمارے مدارس ہیں, یہ ہمارا نظام ہے جو ہمیں یوں اکٹھا کر کے اپنے نبی کی باتیں سناتے ہیں. ہمارے سکول بھی تو ہیں, کالج بھی ہیں, وہ بھی تو ہمارے مسلمان ہیں. ہمارے پولیس کے محکمے بھی ہیں, وہ بھی ہمارے مسلمان ہیں. ہماری افواج ہیں, سارے ادارے موجود ہیں. لیکن سب سے خوش قسمت ادارے وہ ہیں جو تمہیں باقاعدہ اکٹھا کر کے تمہیں تمہارے نبی کی باتیں سناتے ہیں. اب ایک بات, آخری بات عرض کرتا ہوں. نبی کی باتیں سنا کر لوگوں کو اپنے نبی سے جوڑنا کتنا بڑا کام ہے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا, احادیث میں آتا ہے صحابہ ایک دوسرے کو بلا کر اپنے گھروں میں لاتے تھے. آؤ تمہیں میں اس پیالے سے پلاؤں جس میں نے اپنے گھر میں اپنے آقا کو دودھ پلایا تھا. آؤ تمہیں اس جگہ دکھاؤں جس جگہ پہ میرے نبی آ کر میرے گھر میں بیٹھے تھے. جب صحابہ ان باتوں کو یاد کرتے تھے, ذرا عشق کی انتہا کو دیکھیے, پیار کی انتہا کو دیکھیے. نبی کی ایک ایک بات کو یاد رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے. آج صحابہ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں تو یہ مدرسوں والے کرتے ہیں, اشتہار چھاپتے ہیں. آؤ مل کر, ہم نے نبی کا زمانہ تو نہیں پایا لیکن اپنے نبی کی مل کے باتیں تو کر لیں. کتنی خوش قسمتی ہے. کسی اور ادارے میں آپ نے ایسا دیکھا کہ ایسے جمع کر کے اپنے نبی کی باتیں کی جاتی ہوں؟ مہنگائی پہ جمع ہو گئے, کرپشن پہ جمع ہو گئے, بیسیوں مسائل پہ جمع ہو گئے. لیکن یہ سعادت صرف علماء کو اور مذہبی طبقے کو ملی ہے. یہ جب بھی جمع ہوتے ہیں اپنے رب کے لیے جمع ہوتے ہیں, اپنے نبی کے لیے جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے پیارے پیغمبر کے تذکروں سے اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.